ویلکم بیک ناظرین. زاہد خان صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے جس پر سارا دار و مدار ہے اب انویسٹیگیشن کا، اسی کے کام کی بنیاد پر نیا چلان داخل کیا جائے گا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، تو آپ اس کے کام سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے نسیم بی بی، یہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی ہے اس میں اچھے لوگ بھی ہیں. ہمیں میرے خیال میں انتظار کرنا چاہیے کہ ان کا کیا رزلٹ آتا ہے، اور جب ان کا آ جائے اگر اس میں بھی کوئی جس طریقہ اگر یو این او کا ہم کرٹیسزم اس پہ کر سکتے ہیں تو اسی کمیٹی کے بھی ہم کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو آپ کہتے ہیں جوڈیشری انکوائری، یہ بھی پھر ہم پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ آزاد ہے اور پارلیمنٹ اس میں مطالبہ کر سکیں. کیونکہ اب اگر ہم نے اس لیڈرشپ کا جو شہید محترمہ ہے اس کا ہم نے صحیح طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے ملزمان تک نہیں پہنچ سکے تو ہماری اس ملک میں جو ایک روایت بنی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہماری لیڈرشپ کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پہلے بھی فرمایا. یہ بتائیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے پہ میں واپس آؤں گی اسی پہ. یہ ایشو نہیں ہے کہ لوگ اچھے ہیں یا برے. دیکھیے اس نے جو کام اپنا شروع کیا 9 مہینے پہلے، آج تک اس نے جو پرائم وٹنسز ہیں ان سے بات نہیں کی. میرا خیال ہے سینیٹر صاحب آپ کو بھی نہیں انہوں نے پوچھا ابھی تک. سینیٹر صاحب بھی موجود تھے ادھر جو کرائم کی جگہ تھی اس وقت. تو اس کے حوالے سے سوال نہیں اٹھتے کہ وہ کام کیسے کریے؟ پھر رحمان ملک صاحب اس کو ان کی منسٹری کے تحت ہے. رحمان ملک صاحب یقیناً ابھی دیر آر اونلی کوسچنز، کوئی خدا نخواستہ ان پر الزام نہیں لگا سکتا، لیکن جس کے حوالے سے سوال بھی ہوں اس کی لیڈرشپ میں کمیٹی، تو کمیٹی پر پھر کتنا کانفیڈنس ہوگا آپ کا؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ابھی وہ بیٹی ہیں اور وہ کچھ کر رہے، اس کی وجہ جو 9 مہینے ہو گئی، میرے خیال میں یہ انتظار انہی کے کر رہے تھے. جب اب ان کے رپورٹ آئے، میں یو این او کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد اب ان کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے. ابھی میرے خیال میں تو 2 ویک سے 1 ویک دیا ہوا ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر دیں، اور یہ کمپلیٹ کر کے جب آئے گا سامنے تو میڈیا بھی آزاد ہے. اور لیکن میں ایک بات پھر وہی پہ آتا ہوں کہ ہم سب، پورا پاکستانی قوم، میڈیا اور پارلیمنٹ مل کر ہمیں یہ آخر حد تک لے کے جانا ہوگا تاکہ آئندہ کے لیے ہماری کسی لیڈرشپ کی خلاف ایسے جو شہادت کی یا ان کو زاہد صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیے، زاہد صاحب میڈیا تو وہ نہیں کر سکتا جو پارلیمنٹیرینز کر سکتے ہیں. ریزولوشن آپ لوگوں نے پاس کی تھی. یہ آخری سوال ہے آپ سے، آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا کریں گے آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ لاہ عمل کیا ہے آپ کا کہ جو آپ کی اوریجنل ریزولوشن ہے اس کو کس طریقے سے اس کی اسپرٹ کو آگے لے جایا جائے؟ دیکھیں جی، جب ان کی رپورٹ آ جائے گی اور وہ ہم مطمئن نہیں ہوں گے تو پھر اسی پارلیمنٹ میں ہم اٹھیں گے اور اس ریزرویشن کو لے کے ہم یہ کہیں گے کہ پھر ہمارے پاس تو کوئی آپشن اس کے علاوہ نہیں ہے کہ ہم کہتے کہ جی جوڈیشل انکوائری مقرر کی جائے اور وہ بالکل آزاد ہو. وہ کسی سے بھی جو بھی اس ملک کا جو بھی باشندہ سے پوچھنا چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہو، کتنا بھی وہ بڑے عہدے پہ کیوں نہ بیٹھے ہو. تو آپ پارلیمنٹ میں جا کے پھر ڈیمانڈ کریں گے کہ ایک اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اگر آپ مطمئن نہیں ہوں گے جی آئی ٹی کی رپورٹ سے؟ جی بالکل. بہت شکریہ، بہت مہربانی بات کرنے کی ہمارے ساتھ. آپ بتائیے جھگڑا صاحب، آپ سے بھی میں وہی سوال کروں گی کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ابھی یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ 2 ہفتے میں اس کی رپورٹ آ جائے گی؟ دیکھیے بنیادی بات ہے کہ جو انویسٹیگیشن جی آئی ٹی کرتی رہی اور میں اس نے جو پیش رفت بھی کی، اور پروبیبلی جو میں ذاتی طور پہ سمجھوں شاید وہ جی آئی ٹی سے بات کا بھی انتظار کر رہی تھی کہ یو این کمیشن کی رپورٹ بھی آ جائے، اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر جو چلان فائنل سبمٹ کرنا ہے اور ان کو کورٹ میں یو این کی رپورٹ کی بیسس پہ تو نہیں چلان فائن ہو سکتا، اس کی تو کوئی جوڈیشل حیثیت ہی نہیں ہے. نہیں، اس پہ یا آپ دیکھیں نا جی، اب جو چلان مرتب ہوگا اس چلان میں ایک تو مین ایکیوز جو ہے یا جنہوں نے کانسپریسی کی یا جنہوں نے سر اس کے لیے تو آپ کو انکوائری کرنی ہے میری بات، وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کری. ابھی دیکھیں جی، اٹ وڈ بی پری میچور کبھی ہم اس کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی جو انکوائری ہے، جو انویسٹیگیشن ہے، اس کو اسٹیٹ میں ریجیکٹ کر دیں. لیٹ دم کنکلوڈ اٹ. جب وہ کنکلوڈ کر لیں پھر آپ اس کو ایگزامن کر لیں. جھگڑا صاحب آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ کتنی دیر آپ انتظار کریں گے جی آئی ٹی کی رپورٹ کا، اور رپورٹ کے بعد کیا لاہے عمل ہوگا؟ آخر میں پارلیمنٹیرینز آپ لوگ ہیں، آپ نے اس کو جا کے پارلیمنٹ میں ریزولوشن پاس کی. جی ہاں، میں تو پہلے آپ کو یہی کہا تھا کہ ریزولوشن کا جو مقصد تھا، آگے کیا کریں گے آپ؟ آگے اگر کچھ اس کے ریزلٹس نہیں سامنے آتے، جس طرح اس رپورٹ کو دیکھ کر میں تو آپ کو شروع میں بتایا کہ میں نے جب یہ فرسٹ پیج دیکھا اور اس کا یہ لاسٹ پیرا دیکھا
تو آئی لاسٹ انٹرسٹ ان دس رپورٹ کہ جی لاسٹ اب پیرا میں تو ہے کہ انہوں نے ایکسیس نہیں دیا ایبسولوٹلی جب آپ ان کو ایکسیس نہیں دیکھیں جی وہ جو آئے ہیں یہاں پر ان پہ وہی تو نازل نہیں ہوگی یا ان کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ تو نہیں ہے unless you give them access. انہوں نے کہا سینئر ہائی رینکنگ آفیشل آف دس گورنمنٹ. they were obstructed. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے جا کے آپ لوگ پھر اس ایشو کو کہاں اٹھائیں گے؟ پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے؟ ایکچولی یہ تو پارلیمنٹ سے ایک ریزولوشن سٹارٹ ہوئی تھی واپس بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹری پارٹیز کے علاوہ جو پاکستان کے عوام ہیں اس وقت وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. جی ہاں، بٹ بہرحال ایکشن تو پارلیمنٹ میں ہوگا نا، وہ تو عوام یا میڈیا ایکشن تو نہیں کر سکتی. نہیں جی دیکھیں عوام تو بہت کچھ کر سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پریشر ڈال سکتی ہے عوام وہ شاید پارلیمنٹ میں نہ ڈال سکے. پارٹی بھی ڈال رہی ہے، وہ اس پہ رسپونڈ نہ کریں وہ اور بات ہے. کامل علی آغا صاحب آپ بتائیے کہ جی آئی ٹی کی جب رپورٹ آئے گی اس کے بعد کیا لاہے عمل ہوگا؟ آپ کی پارٹی میں کوئی اس پہ سوچ بچار ہے؟ جی دیکھیں نسیم، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کو شاید مجھے ڈاؤٹ ہے کہ آگے نہیں بڑھانا چاہتے. اگر یہ آگے بڑھانا چاہتے ہوں تو یہ ان کو ایک اور کمیٹی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ 9 ماہ پہلے جوائنٹ انویسٹیگیشن ایجنسی جو بنائی انہوں نے کمیٹی بنائی، کیا اس کے اوپر ان کو اعتماد نہیں تھا؟ ابھی یو این کمیشن کی رپورٹ کے بعد تو اس کو کلیئر مینڈیٹ دینا چاہیے تھا ان کو، کیونکہ یہ دیکھیں جتنی بھی یہ کمیٹیاں بناتے جا رہے ہیں، ایک اور جو کمیٹی بنا دی ہے اس کا کیا کام ہے؟ یہ ساری کمیٹیوں نے میری ذرا بات سن لیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی یہ اپنی ایک ناقص رائے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ساری کی ساری جو یہ کمیٹیاں بنائی ہیں، انہوں نے اصل جو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے، جو اصل انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، اس کو انہوں نے ایویڈنس پرووائڈ کرنی ہے. اور ابھی تک میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ابھی تک جو بیسک ہوتی ہیں مرڈر ٹرائل کے لیے وہ انہوں نے پرووائڈ نہیں کی اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو. تو یہ آگے کیا کریں گے؟ یہ تو کنفیوز لوگ ہیں. یہ تو سارا میں ان کو دیکھیں نیئر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے سینئر وکیل ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کو تو ساری کی ساری چیزوں کا علم ہے. جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ان کو پتہ ہے. یہ کیوں خاموش ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ کیوں خاموش ہیں؟ اور ساری کی ساری جو ان کی صلاحیت ہیں وہ اپنی قائد کی شہادت کے لیے کیوں کمزور پڑی ہوئی ہیں؟ اگر یہ واقعی سنجیدگی کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں اور اصل کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا. یہ یو این کمیشن کی رپورٹ کے بعد تو ان کو گو تھرو دینا چاہیے تھا اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو، اس ایجنسی کو جس نے کہ چلان پیش کرنا ہے. وہ بیسکس تو لے کے آئے سامنے، ساری چیزیں ان کو تو اجازت دینی پڑے گی. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے مینڈیٹری چیز جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہے. انکویسٹ رپورٹ جب تک تیار نہیں ہوگی، اور انکویسٹ رپورٹ جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے بعد تیار ہوگی، اس کے بعد ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی اور ایویڈنس آنا شروع ہوگی اور پھر نشاندہی ہوگی. بخاری صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں نسیم ہے، کامل علی آغا صاحب نے بہت سارے ایشوز ریز کیے، انکویسٹ رپورٹ اور پسما. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اقتدار میں کون تھا، اور دیکھنا یہ ہے کہ جی پولیس کس کے ماتحت تھی، انتظامیہ کس کے ماتحت تھی، اور پھر وہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ انکویسٹ رپورٹ جب بنتی ہے یا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو دی پولیس اٹ سیلف از ریسپانسبل فار اٹ. جی بخاری صاحب یہ صحیح فرما رہے ہیں بالکل. آگے کیسے چلنا ہے اس پہ؟ آگے دوسری بات ایشو یہ وہاں پہ انکریمنیٹنگ ایویڈنس کس نے ضائع کیا؟ جب مشرف اقتدار میں تھا، مشرف کی ایشو یہ ہے سر، یہ سب ویلڈ کوسچنز ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون اٹھا رہے ہیں کوسچن. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم بڑے کلیئر ہے اس پہ، اینڈ وی ایشور دی ہول آف دا نیشن. پیپلز پارٹی تو ایک جماعت محترمہ کی قیادت ان کے لیے بہت ہی اہمیت تھی، اور محترمہ نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی لیڈر تھی بلکہ اس ملک کی ایک بہت بڑی لیڈر تھی. سر یہ بتائیں کہ رحمان ملک صاحب کو آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ سٹیٹمنٹ دے دیں؟ بھائی کوئی نہیں کہہ رہا کہ وہ میں سمجھتا ہوں جی کلیریفائی کر دیں. جے آئی ٹی شوڈ انکوائر ایچ اینڈ ایوری بڈی ارسپیکٹو آف ہز آفس، کہ جہاں وہ بیٹھا ہے بڑا ہے چھوٹا ہے، جس کے پاس جو مٹیریل اویلیبل ہے، کسی کو انٹروگیٹ کرنا ہے تو جے آئی ٹی شوڈ انٹروگیٹ اٹ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصل کلپریٹس ہیں نا
ان کو بچنا نہیں چاہیے. اگر وہ بچیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی, irrespective of this کے جس بھی ادارے سے, جس بھی جماعت سے, جہاں پہ بھی بیٹھا ہے. اس وقت کیا پوزیشن تھی, آج کیا پوزیشن ہے, ہم اس پہ بڑے کلیئر ہیں کہ they should face the trial. آپ کا جذبہ بہت ٹھیک ہے, لیکن اب یہ ایکشن کر کے دکھائے پارٹی. انشاءاللہ بھی دیکھیں کہ یہ پارٹی ایکشن کر کے دکھائے گی آپ کو. چلیں, بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. کامل علی آغا صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت کلیئرلی یہ جو سوال ہے, اور جو سوال ایک ریزولوشن, ایک کنسنسس ریزولوشن کی صورت میں آیا قوم کے سامنے اپریل 2008 میں, یہ جو سوال ہے اس کا جواب جب تک نہیں ملے گا یقیناً پیپلز پارٹی خود چین میں نہیں ہوگی, نہ کہ حکومت چین میں ہوگی, اور نہ پاکستان کی عوام اس سوال کو بغیر جواب کے ختم ہونے دے گی. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.